اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہا کے اس میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جنازہ پڑھ لیا جائے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سنت چھوڑیں گے، تو باہر میں، نہر میں، جرایہ میں، حامدیہ میں فتویٰ اس پر آیا ہے کہ نہیں، سنن مؤکدات کے بعد جنازہ پڑھ لے، اور سنن مؤکدات من قبیل الثوابی والمکملات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے بھائی لوگ اور نفل بھی پڑھتے، تفصیل کرتے، یوں جنازے میں غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے جو مناسب نہیں۔ اللہ آپ کے علم اور صحت عمر تک والے برکت دے اور آپ کو فتنے سے بچائے، جبکہ تمام علماء تصویر کے معاملے میں نرم ہو چکے۔ ایک آپ اور ایک حکیم اختر کے ادارے ہیں جو ہم نے اس میں بھی منفرد پائے، باقی دنیاوی علم کی یونیورسٹی پڑھتے ہوئے ہم نے تصویر سے توبہ کی۔ حال ہی میں آپ کے اس مبارک مدرسے میں آپ کے منع کرنے کے باوجود ختم بخاری میں طلبہ تصاویر بنا رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک بدترین عمل ہے۔ آپ تو ختم بخاری کہہ رہے ہیں، مولانا کی آمد پر بھی میں نے اجازت نہیں دی، حالانکہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو سیاستی تصویر ہے۔ آج بھی وہ امام کعبہ کے آگے آگے ہو رہے ہیں اور تصویریں بنوا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو اس سلسلے میں قرآن شریف پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دوسرا رکوع ہے اور اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے پکے بے ایمان ہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، دھوکے باز جھوٹے۔ تو وہ طلباء جو بخاری کے ختم میں یا ویسے بغیر ضرورت کے تصویر بناتے، وہ وہی لوگ ہیں جن کا مذمت اللہ نے سورہ بقرہ دوسرے رکوع میں کیا ہے۔ وہ نہ بخاری والے، نہ مدرسے والے، نہ میرے، نہ آپ کے، وہ شیطان کی ذریت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لازوال صحت دے۔ حضرت آپ اتوار کی اتنی مذمت کرتے، اتوار کے دینی پروگرام کی بھی، جبکہ شہر شاہ میں ایک ادارے میں ختم بخاری آپ کے درس کے ساتھ، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے منع کیا ہے، لا حاصل کوشش انہوں نے کی، ہرگز میرا وہاں کوئی ارادہ نہیں جانے کا۔ میرے نہ جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اتوار کو رکھا ہے۔ ایک آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ملی، اس نے سنت چھوڑ کر جماعت میں شامل ہوئے، سلام پھیرنے کے متصل پڑھی، جبکہ آدمی اگر سنت پڑھتا تو آسانی سے اس کو امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کا آخری قاعدہ ضرور ملتا۔ آخری قاعدہ نہیں، دوسری رکعت کے رکوع تک آنا شرط ہے۔ اگر دوسری رکعت کے رکوع کا بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو سنت کی حیثیت ختم، سنت چھوڑو، سورج نکلنے کے بعد پھر پڑھو۔ لکھا ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہاں کرسیوں والے حضرات کرسیوں پر بیٹھ جاتے، ہم تلاوت کر رہے ہوتے، کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یار وہ معذور لوگ ہیں، ان کے لیے کیا بے ادبی ہے؟ وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، تم کیوں معاف نہیں کرتے؟ بچپن میں میرے ساتھ توبہ ایسی باتیں کوئی مجلسوں میں کرتے، بے شرم بے حیا۔ لکھا ہے مجلسوں میں جو بری باتیں کرے وہ برے کام کرنے کے بددستور عادی ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا تو پھر ایسے کام آپ کو یاد بھی نہیں آئیں گے۔ اگر وتر قضا ہو جائے تو کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک مرے نہیں ہو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ایک نماز کے برابر فدیہ دینا واجب ہے مرتے دم تک۔ بعض علاقوں میں تراویح پڑھانے والے حافظ کو صدقۃ الفطر جو بھی ہے تعاون کرنا چاہیے۔ موبائل کی تصویر پر یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ جائز ہے، حرام نہ جائز ہے، فتویٰ دینے والے جھوٹے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور عافیت کے ساتھ صحت تندرستی دے، آمین۔ میں بہت زیادہ قرض دار ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے مسجد میں کاروبار کی جگہ پر جانا مشکل ہے، استغفار کی کثرت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. یہ جو میت کا جنازہ پڑھا گیا اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. مجلس حاضر کے آداب اللہ نصیب فرمائے. شان کے مطابق اور مجلس کو دیکھ کر کے سوال کیا جائے بے موقع، اور ایسے سوالات جن سے اشاعت فاحشہ ہو، ممانعت آئی ہے، احتیاط فرمائی جائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، علماء اور اولیاء کا فیضان بڑھائے اور انہیں ہر قسم کے منکر کے مقابلے میں سد سکندری بننے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ